مثال کے طور پہ جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو آپ کچھ ایسے حوالے پڑھتے ہیں: دنیا سے محبت نہ کرو اور نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ اگر کوئی دنیا سے محبت کرتا ہے تو خدا کی محبت اس میں نہیں ہے۔ آپ کچھ اس طرح کے حوالے بھی پڑھتے ہیں: دنیا سے محبت خدا سے دشمنی ہے، یعنی دنیا کا جو دوست ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ اور جب آپ یہی بائبل پڑھتے ہیں، لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، خدا نے دنیا سے محبت رکھی۔ وہ کہتا ہے دنیا سے محبت نہ رکھو، لیکن خود وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے۔ Curse of lawlessness fell on Jesus. He exhausted all of God's judgment and cried, "It is finished." ایک پریچر کو نئی ایجاد یا بدعت پیدا نہیں کرنی۔ ایک پریچر کو بائبل کی اتنی گہرائی میں چلے جانا چاہیے اور یہ کہ وہ مصنف کے ذہن کے اندر چلا جائے اور معلوم کرے کہ مصنف نے یہ جو بات لکھی ہے اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ ایک پریچر کو بائبل پر اس کی جو اپنی رائے ہے یا اس کا نظریہ یا اس کا نقطۂ نظر لاگو نہیں کرنا۔ پریچر کو چاہیے کہ وہ مصنف کے ذہن میں چلا جائے اور سیاق و سباق کی بنیاد پر اور یہ ڈھونڈے کہ مصنف کے ذہن میں کیا تھا اور جو اسے سن رہے ہیں وہ ان پر ظاہر کرے۔ اس لیے جو لفظ اورتھوتومیو استعمال ہوا ہے کیونکہ وہاں پر درستی اور بہت احتیاط درکار ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو انجیل کی منادی کرتا ہے کہ جب وہ حوالوں کی تشریح کرے تو پھر اس لحاظ سے ایجاد یہ ہے کہ جب خیالات پہلے ہی آپ کے ذہن میں موجود ہوں اور آپ حوالے ڈھونڈتے ہیں پھر اپنے خیالوں کے لیے۔ آپ کے پاس خیال تھا، آپ نے کسی چیز کے بارے میں پہلے ہی ذہن بنا لیا اور پھر آپ حوالے جمع کرتے ہیں اس خیال کے لیے۔ ہمیں خیالوں کے لیے حوالے نہیں ڈھونڈنے، اسے کہتے ہیں انسیجیسز۔ انسیجیسز یہ ہے کہ جب آپ اپنا خیال یا اپنی رائے بائبل پر لاگو کرتے ہیں، اور ہم انسیجیسز نہیں کرتے، ہم ایکسیجیسز کرتے ہیں۔ ایکسیجیسز یہ ہے کہ جب آپ بائبل کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کو بتائے کہ مصنف کا مقصد کیا ہے۔ انسیجیسز یہ ہے کہ جب آپ بائبل کی باتوں پر قبضہ کر کے وہ کہتے ہیں جو آپ کو کہنا ہے، جو کہ بائبل کی بے عزتی کے برابر ہے۔ اور یہی زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، وہ حوالوں کو ڈھونڈتے ہیں جو ان کے فائدے کے ہیں اور زیادہ تر وہ حوالے سیاق و سباق سے باہر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو آپ کچھ ایسے حوالے پڑھتے ہیں: دنیا سے محبت نہ کرو اور نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ اگر کوئی دنیا سے محبت کرتا ہے تو خدا کی محبت اس میں نہیں ہے۔ آپ کچھ اس طرح کے حوالے بھی پڑھتے ہیں: دنیا سے محبت خدا سے دشمنی ہے، یعنی دنیا کا جو دوست ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ اور جب آپ یہی بائبل پڑھتے ہیں، لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، خدا نے دنیا سے محبت رکھی۔ وہ کہتا ہے دنیا سے محبت نہ رکھو، لیکن خود وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے، جس کے لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کے ساتھ کوئی دوستی نہ رکھو، اور پھر وہ کہتا ہے ساری دنیا میں جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اب آپ دیکھتے ہیں محبت محبت محبت، لیکن یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ دنیا دنیا یہ بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک ہی لفظ کے مختلف سیاق و سباق میں مختلف مطلب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ بائبل جو ہے یہ سیاق و سباق سے بھرا ہوا مواد ہے، تاہم اس کو درکار ہے بہت ہی گہری سمجھ، اور آپ کو سیاق و سباق کی بنیاد پر بائبل کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا سے محبت نہ کرو؟ یہ بھی لکھا ہے خدا نے دنیا سے محبت رکھی۔ کون سی دنیا؟ لفظ دنیا کے لیے دو مختلف یونانی لفظ استعمال ہوئے۔ دنیا کے لیے پہلا یونانی لفظ ایون اور دوسرا لفظ جو دنیا کے لیے ہے کوسموس۔ تو جب اس نے کہا کہ دنیا سے محبت نہ رکھو تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہے محبت نہ رکھو ایون سے۔ ایون جو ہے یہ ایک ایسی سوچ کو پیش کرتا ہے جو خدا کے خلاف ہے، اور کوسموس جو ہے یہ کوسموپولیٹن ہے جہاں پر انسان بستے ہیں۔ اس لیے تم ان کی سوچ اور نظریے سے محبت نہ کرو، لیکن خدا کوسموپولیٹن سے محبت کرتا ہے جہاں انسان رہتے ہیں۔ اس کے لیے تشریح کی ضرورت ہے کہ ایسے حوالوں کو صحیح طور پر سمجھ کر ان کو قبول کیا جائے، وگرنہ اگر حوالے کی تشریح نہ کی جائے آپ اپنے ذہن میں ایک تضاد کو دیکھیں گے۔ سنیں، کیونکہ ایک ناسمجھ ذہن میں یہ ہوگا کہ خدا کہتا ہے کہ دنیا سے محبت تم نہ کرو لیکن میں دنیا سے محبت کروں گا، تو پھر یہ تو تضاد ہوگا اس کے کردار کے بارے میں، لیکن اصل میں کوئی تضاد نہیں۔ بائبل کی آیات کے متعلق جو تضاد ہے صرف ہوتا ہے جو بائبل کو پڑھ رہا ہے اس کے ذہن میں، اس کو سمجھ ہی نہیں کہ بائبل کی اس آیت کا مقصد کیا ہے، یا اس کو سمجھ نہیں کہ میں تشریح کیسے کروں اس حوالے کی جو میں نے بائبل میں پڑھا ہے۔